جی دوستوں، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ چوغم آپ نے نام تو سنا ہی ہوگا، کامن ویلتھ ہیڈز آف گورنمنٹ میٹنگ۔ اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، سمٹ ہونی جا رہی ہے جمعے اور ہفتے کے روز، آنے والے جمعے اور ہفتے کے روز کیگالی میں۔ کیگالی آپ جانتے ہیں روانڈا کا دارالحکومت ہے، اور روانڈا کی تاریخ بڑی تلخ رہی ہے دوستو۔ 1994 میں بڑی خون خرابے والی سول وار وہاں پہ ہوئی، اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق تو 5 سے 10 لاکھ کے لوگ قریب وہاں لوگ ہلاک ہوئے اس سول وار میں۔ پھر یہ ہمارے ایک سفیر بھی رہے ہیں، امبیسڈر شہریار خان، آپ سب جانتے ہیں، وہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا 1994 میں یو این سیکرٹری جنرل نے اپنا نمائندہ خصوصی کے طور پہ روانڈا میں۔ تو انہوں نے بھی اس سول وار کو ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ پھر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، شیلو گریوز آف روانڈا، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے۔ تو روانڈا پھر 2000 میں روانڈا میں صدر بنے پال کگامے، اور کگامے جو ہیں انہوں نے روانڈا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، وہ ابھی تک صدر ہیں، اور انہوں نے روانڈا کی تو تقدیر ہی بدل دی۔ اس وقت روانڈا ایک ایمرجنگ، افریقہ میں ایمرجنگ مارکیٹ کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے، بلکہ ٹیکنیکل ہب ہے، اور بڑا سنا ہے کہ کیگالی تو بہت ہی زبردست شہر ہو گیا ہے۔ گو کہ یہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، بٹ پورا فائدہ کگامے کی جو لیڈرشپ ہے اس نے روانڈا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور آج تقریباً $1000 پر کیپٹا انکم ہے کگامے کی، اپنے روانڈا کی۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لیڈرشپ اگر آپ کو صحیح مل جائے تو قومیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ کچھ ہمیں روانڈا سے ہی سیکھ لینا چاہیے۔ اتنی تلخ تاریخ کے بعد بھی آج روانڈا جس مقام پہ کھڑا ہے، اور دیکھیں نا کامن ویلتھ سمٹ وہاں پہ ہو رہی ہے، یہ کم بات نہیں ہے، تقریباً 56 ممالک وہاں پہ موجود ہوں گے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا آنر ہے۔ تو بہرحال یہ تو روانڈا سے ہم بہت نہ جانے ہم سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے، لیکن اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، کامن ویلتھ سمٹ کی جانب ہیڈز آف گورنمنٹ کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں اب ہماری جانب سے جہاں تک میری معلومات ہیں، ہمارے وزیر خارجہ جا رہے ہیں، وزیر اعظم نہیں جائیں گے، اور پاکستان کے جو وفد ہے اس کو لیڈ کریں گے وزیر خارجہ زرداری۔ اور سنا یہی ہے کہ بھارت کی جانب سے بھی ان کے وزیر اعظم نہیں آ رہے، بلکہ ان کے بھی وزیر خارجہ جے شنکر وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ بھارت نے کوئی انڈائریکٹلی تجویز پیش کی ہے کہ مارجنز میں اگر ملاقات ہو جائے دونوں وزراء خارجہ کی تو کچھ اچھا ہی ہو جائے گا۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، آپ اگر ہماری طرف بھی تو ایک خواہش ہے کہ بھئی کسی طریقے سے اب جپھی لگا ہی لیں ہم بھارت کو، تو مجھے نہیں معلوم کہ ہمارا کیا رسپانس ہوگا، لیکن اگر بہت ہی خواہش ہے، ملاقات کرنی ہے اور اس پہ آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر فیصلہ نہیں کیا تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن اگر کرنا ہی جا رہے ہیں آپ یہ ملاقات، تو پھر ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو مت کیجیے گا پلیز۔ ہمیں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں چاہیے، جو آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس طرح معاملات کو آگے لے کر جانا ہے۔ میری صرف ایک ہی پروپوزل ہے آپ کو کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو اپ فرنٹ اب ڈسکس کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 اگست 2019 کے بعد جو بھارت نے غیر آئینی اقدامات لیے ہیں، ابھی ہم پرانے ہی وہ چیزیں دہرائیں، پرانے ہی جو فریم ورکس ہیں، بائیلیٹرل ٹاکس کے میکنزمز، ان کو دوبارہ کریں، اس سے نتیجہ کچھ نہیں نکلنا، بلکہ آپ مزید اپنا جو کشمیر کا موقف ہے اس کو کمزور کریں گے۔ تو اگر یہ ملاقات آپ کرنے جا رہے ہیں تو خدارا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ مت ایشو کیجیے گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے جس طریقے سے نیگوسیشنز ہوتے رہے ہیں ماضی میں، یہ بھارت سے بس منوائیں کہ آپ نے کشمیر ڈسکس کرنا ہے، سب سے پہلے کشمیر کا تنازع جو ہے اس کو حل کرنا ہے، اور جب تک وہ حل ہو جاتا ہے یا اس پہ کوئی سیریس گفتگو بھی آگے بڑھتی ہے تو پھر باقی معاملات پہ بھی گفت و شنید ہو سکتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہ بھی کہہ دیں کہ جی ہاں یہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں اس کو دوبارہ سفراء کے لیول پہ لے آتے ہیں، ہائی کمشنر لیول پہ لے آتے ہیں، تجارت بھی بحال کر دیتے ہیں، باقی جو ہے کلچرل ریلیشنز بھی آ جائیں گے، بالی ووڈ کی موویز بھی ہم یہاں دکھانا شروع کر دیں گے، سب چیزیں جو 5 اگست 2019 سے پہلے ہو رہی تھیں۔ تو خدارا ایسا کوئی فیصلہ مت کر دیجیے گا، آپ سے التجا ہی کر سکتے ہیں، آپ کو ریکمینڈ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ
میں جانتا تو نہیں ہوں بھارت سے متعلق کچھ زیادہ، لیکن جو میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے اور جو بھی میں سمجھتا ہوں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اس قسم کا اقدام لیا اور اس طرف گئے کہ بھئی کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی باہر جتنی بھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہیں، چاہے وہ 16 جولائی 2009 کی شرم الشیخ اسٹیٹمنٹ ہو یا 10 جولائی 2015 کی اوفا اسٹیٹمنٹ ہو، سبھی نے کشمیر کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو پلیز 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 اگر آپ نے ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، مجھے نہیں معلوم، اور میں دعا کرتا ہوں کہ شاید یہ آپ نے فیصلہ نہ کیا ہو، تو اگر یہ میٹنگ ہونے جا ہی رہی ہے تو پھر بس اتنی سی گزارش ہے کہ کشمیر کو آپ سینٹر پہ رکھیے، اور جب تک بھارت میننگ فل ڈائلاگ کر کے آگے ہم بڑھتے نہیں کشمیر پہ، اس وقت تک کوئی ایسا فیصلہ مت کیجیے گا جس سے مزید آپ ہماری کشمیر کے جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہو۔ بس اتنی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ کو آج۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ مجھے تنقید بھی کرتے ہیں کہ بھئی بہت ہاکش ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں، بہتر ہوں، ورکنگ ریلیشن شپ ہو، لیکن یہ اب ایک حقیقت ہے، آپ یقین جانیے کہ جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا اس وقت تک بھارت اور پاکستان کے درمیان نارمل ریلیشن ہو ہی نہیں سکتے۔ اتنا مسٹرسٹ ہے اور اتنا گیپ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ جب تک کشمیر پہ کوئی کنکریٹ پیش رفت نہیں ہوتی اس وقت تک باقی سارے مذاکرات بے معنی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہم نے پہلے بہت دفعہ آزمایا ہے، اور ہم وی کم بیک ٹو اسکوائر ون اور دین ٹرائی ٹو اسٹارٹ اے فریش، اور آر ریلیشنز ہیو بین موونگ from a stalemate to a stalemate, and we consume all our energies in to break that impasse. So we do not want to repeat all those things again and again and again. So please, this is my humble suggestion to our foreign minister, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس پہ غور کریں گے، اور کیونکہ جموں اور کشمیر ہم سب کا مسئلہ ہے، پاکستان کا ایک مسئلہ ہے، ایک ہمارا ایشو ہے، اور جس طرح کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ تو پلیز، جس طرح قائد اعظم کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جموں اور کشمیر جو ہے پاکستان کی شہ رگ ہے، تو پلیز اسی کو سامنے رکھیے، اور کوئی ایسی بات مت کیجیے جو ہمارے کاز کو نقصان پہنچائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔